اور پھر اسی طرح کہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، تو جب وہاں پہ ممبر بنا دیا گیا تو اس تنے میں سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی. تو وہ چیزیں ہیں نا جو مطلب، تو یہ ساری چیزیں، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ اگر ان کی زبان سے کچھ کلمہ نکل جاتا نہیں ہو سکتا تھا. اب اسی طرح ایک اور چیپٹر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی بات ہوئی. حیدر ہم کال لیتے ہیں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو رنگ تھی انگوٹھی، اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کون بات کر رہے ہیں؟ جی کیا حال ہے آپ کا؟ جی شکر ہے خدا کا، ٹھیک ٹھاک ہوں. جی فرمائیے گا. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کون سا پتھر پڑھوں، کیونکہ میرا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، میں جس کام کو کرتا ہوں وہ الٹ ہی ہو جاتا ہے، نقصان ہی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے گا. بہت بہتر کرے آپ کے حق میں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں، ہم آپ کو نام بتائیے دوبارہ. غلام مصطفیٰ نام ہے، ڈیٹ آف برتھ تو مجھے نہیں معلوم ہے اپنی، میں کافی تقریباً 40 سال کا ہوں. اچھا، غلام مصطفیٰ آپ کا نام ہے، ڈیٹ آف برتھ آپ کو نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتا دیں. خیر بی بی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنا دے، مشکلیں دور کرے. بہت شکریہ. کیا پہن سکتے ہیں؟ اب ان کی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتا. جی نام سے ہمارے پاس کافی ایک گلمپس آ جاتا ہے، لیکن چونکہ والدہ کا نام جو ہے پھر اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ قیامت والے دن تمام لوگ اپنی والدہ کے نام سے پہچانے جائیں گے. تو پھر اسی لیے ہم والدہ کا نام جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور اسے ہم نکالتے ہیں. تو میرے حساب سے ان کا جو ہے وہ اگر یہ پہن لیں زرقون تو ان کے حالات بہتر ہونے کا تعلق اللہ کرے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کے لیے مطلب جو ضروری ہے، جو میں مطلب ان کو سجیسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سب مشکلیں آسان کرنے والا ہے، لیکن چونکہ جیسے ہے کہ قرآن پاک ہر چیز کی شفا موجود ہے، تو ان کے نام کے اعداد سے اگر میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر سورہ یوسف جو ہے وہ کم از کم ڈیلی ایک دفعہ تلاوت کر لیا کریں تو بہت ہی جلدی ان کے جو ہے سارے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ سورہ یوسف کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں کے اندر سے گرے ہوئے، وہ مطلب جیسے ایک بہت ہی مطلب طریق حصہ تھا، اور وہاں سے مصر کے بادشاہ بن گئے. تو سورہ یوسف کے بھی اثرات یہ ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ڈاؤن فال ہے یا کوئی ایسا ہے تو یہ سورہ یوسف آپ کو وہاں سے مطلب آپ کے راستے کھولتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. آپ ایمان کے ساتھ، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ بس آپ بنائیں میرے کام، اور اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے حق میں بہتر کرے گا. اور اب ہم بات کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جسے خاتم سلیمان، سولومنز رنگ، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ سارا اس کو کہتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے نا، بیسیکلی اس میں ایک ہیرا لگا ہوا تھا. جو اس کے بارے میں کہانیاں تو ہم نے بہت سی سنی بچپن میں، اپنے نانا سے، دادا سے، دادی سے بہت کہانیاں سنی، اور یہ اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس وہ جو سٹوریز ہوتی تھیں وہ ساری ہم نے اس میں پڑھی ہوئی ہیں. اب اس کی ایک چیز یہ تھی کہ اس کا مفسرین قرآن نے بھی اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام بادشاہی دی گئی تو اس پتھر کے اندر جتنے موکلات تھے وہ جنات، فرشتے، جانور سارے اسی کے تابع تھے. یعنی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کشتی میں جا رہے تھے تو یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے نکال کے اس کو دیکھنے کی کوشش کیا تو سمندر میں گر گئی. اب جب وہ انگوٹھی سمندر میں گر گئی نا، تو سمندر میں گر گئی تو وہ حکومت ختم ہو گئی. اب وہی واقعہ جو وارث شاہ نے کوٹ کیا تھا ہیر وارث شاہ میں کہ سلیمان چونکے پاٹھ ماچھیاں دا، کہتا سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد مچھیروں کی بھٹی جہاں پہ وہ مچھلی خشک کرنے کے لیے جلاتے ہیں وہ جلانے کی نوکری کی. اب یہ بات تھوڑی سی نا لمبی ہو جائے گی، اگر میں اجازت دیں تو میں تھوڑی سی تمہید نہیں، اس کو میں یہ بات کمپلیٹ کرنی ضروری ہے. ٹھیک. اس کی تمہید یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، میں واقعہ تھوڑا سا تمہید سے شروع کر رہا ہوں کہ وہ سارا آپ کو یہ تقدیر کا یا جو میں نے پیچھے باتیں بتائیں وہ ساری انٹر لنک ہو جائیں گی. 2 منٹ کے اندر اندر بتا رہے ہیں آپ. اچھا 2 منٹ میں کر لیتے ہیں. جی وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک لڑکی تھی، وہ اس کی شکل کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی. تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بڑے گرینجرس بادشاہ تھے، ان کا جب کانوائے، رائل کانوائے جب گزرتا ہے، آج بھی دنیا دیکھنے کے لیے جاتی ہے، تو اس وقت جب جن، فرشتے اور سارے اور تخت ان کا ہوا میں اڑتا تھا تو لوگ دور دور سے جایا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے کانوائے دیکھیں. تو ایک لڑکی نے آگے جانے کی کوشش کی تو کسی نے، اس کی سہیلیوں نے اس کو کہا کہ تو ایسے آگے جا رہی ہے جیسے تو سلیمان کی بیوی ہے. تو وہ رو پڑی
کیونکہ اس کی شکل اچھی نہیں تھی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اب دیکھیں قدرت کے کام, اللہ تعالیٰ کہاں سے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مسبب الاسباب ہے, جو اسباب بناتا ہے. جی اب اس لڑکی کی سوچ بھی نہیں تھی. اب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ حکومت چلی گئی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھٹ جھونکنے کی نوکری کی اسی لڑکی کے باپ کے پاس. دیکھیں آپ, اب اتنے سال گزر گئے, اس کے باپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو شریف ہے, خوبصورت بھی ہے, ایماندار بھی ہے, تو میری لڑکی کو تو ویسے بھی مطلب اس سے اچھا شوہر تو مل ہی نہیں سکتا, اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا ہوں. صحیح. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو گئی. صحیح. اب جب اس کی شادی ہو گئی تو ایک دن اس کے باپ نے جال ڈالا سمندر میں, تو 3 مچھلیاں جو ہیں ہاتھ آئیں, اس میں سے ایک مچھلی اس نے اپنی بیٹی کو دے دی. انہیں جب مچھلی کو چاک کیا تو اس کے اندر سے وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکل آئی. کیا بات ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بادشاہی واپس ملی, اور وہ لڑکی کہ جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تخت پہ بیٹھی. کیا بات ہے. ایک اور واقعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹائم ختم, ٹائمز اپ. یہ نیکسٹ ٹائم بالکل, اس کو ہم دوبارہ نیکسٹ ٹائم جو اس پہ بات کریں گے. ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, کیا کریں, اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. یہاں پر ہم اپنے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. حیدر جعفری آپ کا بہت شکریہ, بہت مزے کے آپ نے واقعے قصے سنائے, اور یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک, اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اٹس آر میوزک, اور اس سیگمنٹ میں آغاز میں آپ کو بتاؤں گی ہسٹری آف دا ڈے. تو جی ہسٹری آف دا ڈے یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے مطابق آج کے دن 3 شعبان کو حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی, اور 16 جولائی 622 میں باقاعدہ اسلامی کیلنڈر کا نفاذ ہوا. اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے. اور تیسرا ہسٹری آف دا ڈے یہ ہے کہ 16 جولائی 1945 میں امریکہ نے دنیا کا سب سے پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا میں ایٹمی دور کا آغاز کر دیا. اس واقعے کو مینہٹن پروجیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ تھی ہسٹری آف دا ڈے. اور اب آج کے اس سیگمنٹ میں اٹس آر میوزک میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی. بہت معروف ستار نواز ہیں شہزاد خلیل صاحب, ان سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا, پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ان کے کام کے حوالے سے کہ انہوں نے 8 سال کی عمر میں جو ہے ستار بجانا سیکھا, اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ باہر شارجہ, روس, دبئی اور دوسرے بہت سے ممالک میں پرفارم کر چکے ہیں. استاد حبیب احمد کے شاگرد رہے ہیں, اور آج کل جو ہے استاد ساجد حسین صاحب کی شاگردی میں ہیں. تو جی آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. 8 سال کی عمر میں آپ نے شروع کیا ستار بجانا, کیسے شوق پیدا ہوا؟ وہ ہماری فیملی جو ہے نا وہ پوری اسی میں ہے. میرے والد صاحب خان صاحب گلزار احمد خان وہ قوالی کرتے تھے. ہم قوال ہمارے بزرگ جو ہیں ہمارے, ان کے علاوہ استاد نظر حسین صاحب ہماری فیملی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. تو پھر وہ گھر میں ہی ہمارے میوزک تھا, تو اس وجہ سے مجھے تو میری آنکھ ہی میوزک میں کھلی ہے. تو میں نے یہی طبلے اور ستار باجے یہ سب کچھ سنا ہے. پھر وہ ایسے ہی چلتا سلسلہ. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ طبلہ بجاتے ہیں, ابھی بھی آرٹس کونسل میں ملازم ہے. تو وہاں پہ وہ گھر میں وہ طبلہ بجاتے تھے, تو مجھے بھی شوق پڑا طبلے بجانے کا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں طبلہ ایک طبلہ ہے گھر میں, آپ ستار بجاؤ. پھر مجھے وہ حبیب صاحب کے پاس چھوڑ کے آ گئے. تو پھر وہ ایسے ولی بندے تھے, مطلب اتنے اچھے لوگ تھے اتنے. تو انہوں نے پھر مجھے فی سبیل اللہ بتایا پھر انہوں نے اس دور میں مجھے. لیکن ان کی فوتگی کے بعد پھر ان کے بیٹے ہیں نفیس احمد صاحب, پھر ان سے سیکھا میں نے. پھر اس کے بعد ساجد حسین صاحب ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں وہ, تو بہت خوبصورت ستار بجاتے ہیں اس وقت وہ. تو ایسا تو نہیں تھا کہ فیملی, بیکاز پوری فیملی اسی پروفیشن میں تھی, تو فیملی نے انسسٹ کیا ہو یا ان کا زور ہو تو آپ نے ستار بجانا شروع کیا, یا خود بھی شوق تھا؟ جی مجھے اچھا, میں نے والد صاحب کو سنتا تھا نا, وہ گاتے تھے. مثال کے طور پر جب وہ صبح میرے والد صاحب اٹھتے تھے تو صبح کا راگ گا رہے ہوتے تھے اس وقت وہ. تو پھر ہم لوگ بچے تھے اس وقت, تو لیکن سنتا تھا میں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ہمیں بھی سنا دیں صبح کا راگ. یہ ہے بھیرو. اچھا,